آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی طاقت آئی اور ایک دم خلافت کی باتیں شروع, الٹ دو سارا نظام, پلٹ دو. اس کا نتیجہ الٹنا پلٹنا کچھ بھی نہیں ہوتا, اور لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور فساد پھیل جاتا ہے سوسائٹی میں. جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا عربوں کی اور اسرائیل کی, پتہ ہے آپ کو, عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی, عربوں کو نہیں ہوگی. حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے, اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا. ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں, بڑے محقق, آج ان کی ساری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی, اسرائیل کو. لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں, ادھر عرب اتنے, مصر بھی لڑ رہا ہے, لبنان بھی لڑ رہا ہے, اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا, وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے, صورت کو نہیں. کہا کہ یہاں صورت تو ہے, نعرے, جذبے, سجدوں کے محراب, اللہ کی یاد میں رونا, شہادت کے جذبے, تیاری نہیں ہے. یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے. اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے, میں جب یہ کروں گا, پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا. خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھیں کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں, تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو. تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا, جہازوں پہ کپڑا پڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے, یار اسرائیل نے حملہ کیا, چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائے. ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے, ظاہر ہے وہ یہودی ہے, وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ. تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے, وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا, اور پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو. تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا, ایئر اٹیک کا. تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے, انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے, تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہے, باتیں ہیں تیاری نہیں ہے. ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, پھینکتے رہو بس, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے, ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, جہاد کر نہیں رہے. تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے, تم کیا کر رہے ہو, تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تیاری دیکھو, قرآن میں اللہ نے کہا, کیا کہا, اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ, تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو. اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے, اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں, لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو, جذبہ بڑھاؤ. یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں, پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا وہ یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا. تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے, غزہ میں ظلم ہو رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں, اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا. ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے. اتنا سا ملک ہے, سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں, بزنس اپنے قبضے میں لو. جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں, زیادہ تر یہودیوں. ایسا جال بچھا ہے, اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں. ہماری پلاننگ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دھماکہ اپنے ہی ملک میں اور کر دو خلافت کے نام پہ, تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو, ختم ہو, تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹتی رہیں. پھر ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ وہاں, وہ دھماکے بس وہ
کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے. تو مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں اربوں کو، حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. سمجھتے ہو افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی. پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی افغانوں نے. تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے. اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیے. آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ کون مدد کر رہا ہے ان کی؟ یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، پراٹھے بنا بنا کے کھاؤ. وہ کیا کرے گا بےچارے؟ تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں. تو آٹے بھیج رہے ہیں، چاول بھیج رہے ہیں، راشن بھیج رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا. لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک، اور یہ افراد نہیں، جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا. اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا. ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا، اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ. تو کیونکہ احادیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں. جو ہے نا یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے قرآن تو جگہ کا جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے. تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے. ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے، ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا. تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں، ذلیل کرتی رہی ہیں. اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو، اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہوگے؟ ذلیل. وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی. عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا. تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے. ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے.